السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم آپ کو ایسے حکمران کے بارے میں بتائیں گے جسے مرنے کے بعد بھی قبر نصیب نہیں ہو، جسے جوتوں کے ہار پہنائے گئے اور اس کی لاش کو صرف جوتوں سے پہچانا گیا۔ چلیے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نعش جوتوں اور کپڑوں سے پہچانی گئی، سیاہ رنگ کے بوٹ کے آب و تاب ابھی تک باقی تھی۔ تلوے کی ایک کونے میں مگرمچھ کی تصویر بھی موجود تھی اور بکل کی سنہری نکل بھی قائم تھی۔ کمپنی کا دعویٰ سچ نکلا کہ جوتوں کی شان و شوکت 30 برس بعد بھی قائم رہے گی۔ سوئٹزرلینڈ کی کمپنی دنیا کے صرف 1000 خاندانوں کے لیے جوتے بناتی تھی۔ جوتوں کے تلوے نیوزی لینڈ کی گائے کے چمڑے سے بنائے جاتے تھے۔ یہ سنہرے چمڑے اور نیلے سینگوں والی گائے ہیں جو باقی دنیا کے کسی دوسرے خطے میں نہیں پائی جاتی۔ جوتے کی ٹو برازیل کے مگرمچھوں کی جلد سے بنائی جاتی ہے۔ جوتے کا کوا افریقہ کے سیاہ ہاتھی کے کانوں کے چمڑے سے تیار کیا جاتا تھا اور جوتے کے اندر ہرن کے نرم چمڑے کی تہ چپکائی جاتی تھی اور پیچھے ریگ یا دھاگا۔ تو ان جوتوں کے لیے بلٹ پروف جیکٹ میں استعمال ہونے والے دھاگے استعمال کیے جاتے تھے۔ کمپنی کا دعویٰ تھا کہ 50 برس تک جوتے کی پالش خراب نہیں ہوتی، جبکہ مٹی میں دفن ہونے کے 100 سال بعد تک جوتے کی آب و تاب برقرار رہتی ہے۔ افغانستان کا بادشاہ ظاہر شاہ اس کمپنی کا ایک ممبر تھا اور اس کمپنی سے اپنے لیے تیار کرواتا تھا۔ ظاہر شاہ جلا وطن ہوا تو سردار داؤد اس کمپنی کا ممبر بن گیا اور اس کے بعد اس نے ہمیشہ اس کمپنی کا جوتا ہی استعمال کیا، یہاں تک کہ جب 1978 کو اس خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ قتل کر دیا گیا اور قتل کے بعد اس کی نعش جیپ کے ساتھ باندھ کر کابل شہر میں گھسیٹی گئی، تو اس وقت بھی اس نے یہی جوتا پہن رکھا تھا۔ وہ ایک بدقسمت حکمران تھا، اسے مرنے کے بعد بھی غسل، کفن اور جنازہ نصیب نہیں ہوا۔ لوگوں نے 2 بڑی قبریں کھود دی تھیں اور اسے اس کے خاندان کے دیگر 30 افراد کے ساتھ ان میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دیا گیا تھا۔ اس کے خاندان کے کسی فرد کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا۔ وہ 30 برس تک اس قبر میں پڑا رہا، لیکن 26 جون 2008 کو ایک اتفاقی کھدائی کے دوران یہ دونوں قبریں دریافت ہوئی اور یوں جوتوں کے باعث اس کی نعش شناخت کر لی گئی۔ یہ جوتوں کے ذریعے شناخت ہونے والی دنیا کی پہلی نعش تھی اور دنیا کو پہلی بار جوتوں نے بتایا کہ ان کا مالک جنرل سردار محمد داؤد خان تھا۔ سردار محمد داؤد خان افغانستان کے شاہی خاندان محمد زئی سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ 18 جولائی 1909 کو پیدا ہوا۔ اس نے ابتدائی تعلیم جلیلی اسکول کابل، ثانوی تعلیم امینیہ کالج اور اعلیٰ تعلیم فرانس سے حاصل کی۔ وہ سینٹ کرائی ملٹری اکیڈمی کا گریجویٹ تھا۔ اس نے واپسی پر افغان فوج جوائن کی اور 24 برس کی عمر میں میجر جنرل بنا دیا گیا۔ وہ 1932 میں محض 25 سال کی عمر میں صوبہ ننگرہار کا GOC بن گیا۔ 1935 میں وہ قندھار کا GOC بنا دیا اور اسی سال اسے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پروموٹ کر دیا گیا۔ وہ دنیا کا کم عمر ترین جنرل تھا۔ 1946 میں اسے یونیفارم کے ساتھ وزیر دفاع بنا دیا گیا۔ وہ پیرس، برن اور برسلز کے لیے سفیر بھی بنایا گیا اور اسی دوران افغانستان کے بادشاہ محمد ظاہر شاہ نے اسے اپنی ہمشیرہ شہزادی زینب کا رشتہ بھی دے دیا۔ وہ 1952 میں شاہ کے ذاتی ایلچی کی حیثیت سے سوویت یونین کے صدر مارشل اسٹالن کی تدفین کے لیے ماسکو گئے اور یہاں سے اس کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ وہ روسی حکمرانوں اور KGB کا منظور نظر بنا اور اس نے اس کی پشت پناہی کا آغاز کر دیا۔ ستمبر 1953 کو شاہ نے اسے افغانستان کا وزیر اعظم بنا دیا۔ وہ دنیا کا یونیفارم میں پہلا وزیر اعظم تھا اور وہ ملٹری وزیر اعظم بھی بنا، وزیر دفاع بھی،
اور آرمی چیف بھی۔ اس نے وزیر اعظم کا حلف اٹھاتے ہی اپنے بھائی سردار محمد عظیم کو افغانستان کا وزیر خارجہ بنا دیا اور آہستہ آہستہ پورے ملک کے اختیارات اپنے قبضے میں لے لیے۔ وہ سوویت یونین کا فکری حلیف تھا، چنانچہ اس نے روس کے کہنے پر پاکستان میں پشتونستان کی تحریک شروع کرا دی۔ ظاہر شاہ سردار داؤد کے عزائم اور طالع آزما فطرت کو پہچان گیا، چنانچہ اس نے 3 مارچ 1963 کو اس سے استعفیٰ لے لیا، جس کے بعد سردار داؤد نے شاہ کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ ظاہر شاہ کو اطلاع ملی تو اس نے 1 اکتوبر 1964 کو افغانستان کا آئین بدل دیا، جس کے روح سے اب افغانستان کے شاہی خاندان کا کوئی رکن سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا تھا۔ شاہ نے سردار داؤد کا راستہ روکنے کا بندوبست تو کر دیا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا دنیا کا مضبوط سے مضبوط ترین آئین بھی فوج کا راستہ نہیں روک سکتا۔ چنانچہ 17 جولائی 1973 کو ظاہر شاہ علاج کے سلسلے میں اٹلی گیا اور پیچھے سردار داؤد نے ظاہر شاہ کا تختہ الٹ دیا اور ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ اس نے 1964 کا آئین منسوخ کیا، افغانستان کو جمہوریہ افغانستان کا نام دے دیا اور بیک وقت افغانستان کا صدر، وزیر اعظم اور سینٹرل کمیٹی کے چیئرمین کا عہدہ سنبھال لیا۔ اس نے 28 جولائی کو پارلیمنٹ بھی توڑ دی اور وہ ملک کا مطلق العنان حکمران بن گیا۔ وہ ایک ماڈرن شخص تھا۔ اس نے اقتدار سنبھالتے ہی ملک میں پردے اور داڑھی پر پابندی لگا دی۔ اس نے زنانہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اسکرٹ لازمی قرار دے دی، مسجدوں پر تالے لگوا دیے اور ملک کے 8 بڑے شہروں میں شراب خانے اور ڈسکو کلب بنوائے۔ سردار داؤد کے دور میں کابل دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے عیاشی کا اڈا بن گیا۔ اس دور میں یورپ کابل سے شروع ہوتا تھا۔ کابل کے بعد تہران عیاشی کا دوسرا اڈا تھا، استنبول تیسرا اور اس کے بعد پورا مشرقی یورپ عیاشیوں پر کھل جاتا تھا۔ سردار داؤد نے پورے ملک میں سینکڑوں کی تعداد میں عقوبت خانے بنا رکھے تھے۔ خفیہ اداروں کے اہلکار اس کے مخالفین کو دن دہاڑے اٹھا کر لے جاتے تھے اور اس کے بعد کسی کو ان کا نام اور پتہ تک معلوم نہیں ہوتا تھا۔ سردار داؤد کے زمانے میں 30,000 کے قریب مسنگ پیپل، گمشدہ لوگ کہلائے اور ان لوگوں کے لواحقین کو بعد ازاں ان کی قبروں کا نشان تک نہ ملا۔ جنوری 1974 کو اس کے خلاف ایک چھوٹی سی بغاوت ہوئی، لیکن اس نے تمام باغیوں کے سر قلم کر دیے۔ ایک طرف اس کے مظالم جاری تھے اور دوسری طرف وہ عالمی میڈیا کو ایک جمہوریت پسند اور روشن خیال لیڈر کا چہرہ پیش کر رہا تھا۔ اس نے روس کے ساتھ ساتھ مغرب کے ساتھ بھی تعلقات استوار رکھے۔ 27 فروری 1977 کو اس نے ملک کو نیا آئین دیا، ملک میں صدارتی طرز حکومت اور یک جماعتی نظام قائم کر دیا، اور یہ وقت تھا جب اس کا اعتماد آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے مارچ 1977 کو نئی آئین کابینہ بنائی۔ اس کابینہ کے سارے عہدے اپنے خاندان اور دوستوں میں تقسیم کر دیے۔ اس وقت تک ملک میں اس کے خلاف لاوا پک چکا تھا، چنانچہ ملک کے 2 بڑی سیاسی جماعتیں خلق اور پرچم پارٹی اس کے مخالفت ہوگی۔ ملک میں ہنگامے، سیاسی قتل و غارت گری اور مظاہرے شروع ہو گئے۔ وہ ظالم انسان تھا، لہذا اس نے اپنی عادت کے مطابق مخالفین کو قتل کرانا شروع کر دیا۔ اس نے 17 اپریل 1978 کو اپنے بڑے مخالف کمیونسٹ لیڈر میر اکبر خان کو قتل کرا دیا، اور یہ وہ قتل تھا جس نے سردار داؤد خان کے خلاف نفرت کو ایک نقطے پر جمع کر دیا۔ اور میر اکبر کے قتل کے محض 10 دن بعد 27 اپریل کو سردار داؤد کے خلاف فوجی بغاوت ہوئی اور فوج نے اسے، اس کے بھائیوں، بیوی، بیٹوں، پوتوں اور پوتیوں کو گولی مار دی۔ اس بغاوت میں اس سمیت اس کے خاندان کے 30 افراد ہلاک ہو گئے۔ داؤد کی نعش کو جیپ کے ساتھ باندھا گیا اور کابل شہر میں گھسیٹا گیا۔ داؤد کی نعش جس جگہ سے گزرتی تھی لوگ اس پر تھوکتے تھے اور اسے ٹھڈے مارتے تھے۔ شام کو جب نعش کا سفر مکمل ہوا تو اسے جنازے
غسل اور کفن کے بغیر خاندان کے دوسرے نعشوں کے ساتھ اجتماعی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ یوں سردار محمد داؤد خان کی نعش 30 برس تک ایک گمنام قبر میں پڑی رہی، لیکن پھر 26 جون 2008 کو کھدائی کے دوران کابل شہر میں 2 اجتماعی قبریں دریافت ہوئی۔ دونوں قبروں میں 16 نعشیں تھیں۔ ان نعشوں میں سے ایک نعش کے پاؤں پر مگرمچھ کی کھال کا جوتا تھا۔ جو ہی جوتے پر پڑی خاک جھاڑی گئی، اس کی پالش چمکنے لگی، اور یوں اس جوتے نے یہ راز فاش کر دیا اور سردار داؤد کی نعش سامنے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام بھی کیسا عجیب ہے۔ وہ جب کسی ظالم سے نفرت کرتا ہے تو اس کی قبر کی بھی بخشش نہیں ہوتی، اور ظالم کے مرنے کے 30 برس بعد اس کے سزا ختم نہیں ہوتی۔ بے شک ظالم پورے ملک کو اپنے سامنے سرنگو ہونے پر مجبور کر سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ وقت کو شکست نہیں دے سکتے، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور جب اللہ کسی سے نفرت کرتا ہے، وہ جوتوں کو اس کی نعش کا حوالہ اور قبر کا کتبہ بنا دیتا ہے، اور اسے مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتا۔ یہ تھی سردار محمد داؤد کی کہانی۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی۔ مزید تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں